بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن نقوی صاحب کچھ دنوں سے جناب ایران میں ہیں اور ایک ہفتے میں جس طریقے سے جناب وہاں پہ شٹل کر رہے ہیں بٹوین اسلام آباد اینڈ تہران، محسن نقوی صاحب ڈیفینیٹلی سم تھنگ از کوکنگ اپ اور ایک پازیٹیو سائڈ پہ ساری نیگوسیشنز جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی وہاں پہ پہنچے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چیزیں کچھ ایسی ہیں جو شیپ اپ ہو رہی ہیں، اور شیپ اپ ہوتی جو چیزیں ہیں ان میں سے کچھ 8-9 نکات ایسے ہیں جن پہ بات چیت جو ہے آخری مراحل میں ہے آئی وڈ سے، اور کسی بھی وقت ایک ایم او یو سائن ہو سکتا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ۔ اب یہ جو 8-9 پوائنٹس ہیں جن پہ جناب ڈسکشن آلموسٹ جو ہے کنکلوڈ ہو چکی ہے، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ایک یہاں پہ گریجول لفٹنگ آف یو ایس سینکشنز ان ایکسچینج آف ایرانز ایڈہرنس ٹو دا ٹرمز۔ سو جو لفٹنگ ہے، جو سینکشنز جو ہیں جو لفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جناب ایران پہ سینکشنز جو ہیں لفٹ کی جائیں گی لیکن گریجولی کی جائیں گی، اور اس میں جناب کچھ وقت درکار ہے، اور اس کی وہ ساری چیزیں جو ہے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو لے ڈاؤن کی جائیں گی فار دا ٹائمز ٹو کم، ان کے ساتھ ساتھ جڑی ہوں گی۔ سو ایک دم اگر کہا جائے کہ جناب اس میں سے ایران میں سے سینکشن اٹھ جائیں گی تو میرے خیال میں وہ غلط ہوگا، اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب نیگوسیشنز کے آؤٹ اسٹینڈنگ جو ایشوز ہوں گے، نیگوسیشنز تو ایم او یو تو سائن ہو جائے گا لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ ایم او یو سائن، لیکن جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں وہ اگلے 7 دن کے بعد، یعنی کہ جب یہ ایم او یو سائن ہوگا اس سے اگلے 7 دن کے بعد جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزیں ہیں ان کو ڈسکشنز کے لیے چھوڑ دیا جائے گا اور اس کی نیٹی گریٹیز میں جایا جائے گا۔ ان کی نیٹی گریٹیز میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ایک چیز جو ون ون سچویشن چاہتا ہے امریکہ کہ جناب اس نے نیوکلیئر پہ کیا وہاں پہ جناب ایگریمنٹ کیا، اس کے بارے میں جناب کچھ ifs اینڈ بٹس ضرور موجود ہیں۔ اب ایران یہ سٹیس لے سکتا ہے کہ جناب 440 kg جو انرچڈ یورینیم ہے، جو پہلے وہ کہہ چکا ہے ایران کہ وہ رشیا نہیں بھیجے گا، جیسے پچھلی مرتبہ انہوں نے 2015 میں وہاں پہ بھیج دیا تھا رشیا میں انرچڈ یورینیم، وہ اس بار وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم رشیا نہیں بھیجیں گے۔ اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے تو اس پہ جناب امریکہ کیا اس پہ کوئی حامی بھرے گا یا نہیں بھرے گا یہ بھی دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کہے ایران کے جناب میں خود اس کو جناب کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفیوز کر دیتا ہوں یا اس کو میں ڈائلیوٹ کر دیتا ہوں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، تو وہ جناب اس پہ کیا سچویشن ہوگی؟ کیا IAEA کی ٹیم وہاں پہ موجود ہوگی اور پھر جناب وہ جناب انرچڈ یورینیم جو ایران کے پاس ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے گا، یا ہاؤ ول تھنگز ورک ان دا ڈیز ٹو کم؟ کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ امریکہ جو ہے وہ ایک سٹینڈ لے سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ وہاں پہ ایشوز آئندہ آنے والے دنوں میں پڑ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو ہیٹس آف ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر، جنہوں نے جناب جو کوششیں کی اور کوششوں کے بعد انہوں نے ایک جو پوری دنیا نظر لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ جناب شاید خدا نہ خواستہ کو 3rd ورلڈ وار شروع ہو جائے گی، اس کو اس سچویشن سے نکالنے میں پاکستان کا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہے، اور اس کو بالکل یہ کہا جائے کہ نہیں کیا انہوں نے ایسا کوئی کردار ادا تو بالکل غلط ہوگا۔ انہوں نے ایک کردار ادا کیا اور اس پہ پاکستان پہ پوری دنیا نے ٹرسٹ کیا، اینڈ سو مچ سو کہ جناب امریکہ اور ایران نے تو ٹرسٹ کیا ہی کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جو کہ جناب اس وقت بھی جناب ایک لائنیں لگی ہوئی ہیں فون کالز کی، جو جناب پاکستان کے فارن آفس میں فونیں کر رہے ہیں اور جناب یہ بالکل انہوں نے جناب رجسٹر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب وی ریئلی اپریشیٹ دا ایفرٹس میڈ بائی پاکستان، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے ڈائلیوٹ ہونے جا رہی ہیں۔ کچھ 8 پوائنٹس ہیں، کچھ سعودی ٹی وی نے اس کو جناب 8-9 پوائنٹس ہیں جو سعودی ٹی وی نے سامنے رکھے ہیں، اور اس پہ جناب کسی بھی وقت، میں ویسے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کسی بھی وقت ایک ایم او یو
سائن ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے جناب کہ an immediate, comprehensive and unconditional ceasefire on all fronts, land, sea and air. اس کی بات ہو رہی ہے. Mutual commitment not to target military, civilian اور economic infrastructure. اس پہ بھی جناب یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. پھر جناب کہا جا رہا ہے کہ respect for sovereignty, territorial integrity and non-interference in internal affairs. یہ بھی ایک پوائنٹ ریز کیا گیا ہے جناب. اور guaranteed freedom of navigation in the Gulf of Strait and Sea of Oman. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو میں ضرور ڈسکس کروں گا اپنے پینل کے ساتھ. اور جناب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف اے جوائنٹ مانیٹرنگ اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم. اب جناب نیگوسیشن جو ہوتے ہیں اس میں جناب آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز, جیسے میں نے پہلے کہا, جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کو اگلے 7 دن کے اندر اندر ان کو جناب بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے گا. گریجول لفٹنگ آف US سینکشنز in exchange of Iran's adherence to the terms. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ گریجولی جو ہیں جناب سینکشنز ختم کی جائیں گی اور وہ کسی نہ کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر کی جائیں گی. یہ ہو کہا جائے کہ جناب ایک دم امیڈیٹلی جناب ان پہ سینکشنز اٹھا لی جائیں گی ایران سے, وہ شاید امریکہ کو ایکسیپٹیبل نہ ہو. چارٹر 6 کی بات کر رہا ہوں, یونائٹڈ نیشن کی چارٹر 6 کی میں نے پہلے بھی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا جناب کہ وہ چاہے گا یہ ایران کہ جناب جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے, ابھی تو MOU ہونے جا رہا ہے, ایگریمنٹ جو بھی ہوتا ہے اس کے اوپر مہر لگ جائے یونائٹڈ نیشن کی چیپٹر 6 کی, تاکہ جناب وہ ساری پارٹیز پہ بائنڈنگ ہو. ان سب چیزوں میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے جناب کہ اس سارے ایگریمنٹ کی گارنٹی کون دے گا. آئی پرسنلی تھنک کہ جناب اس کی گارنٹی جو ہے چائنا دے گا, اور چائنا جو ہے اس کی گارنٹی دے سکتا ہے. جو بھی ایگریمنٹ ہو اس کی گارنٹی چائنا دے سکتا ہے. obviously اس میں رول جو ہے رشیا کا بھی ہوگا, اور پاکستان تو ایک وائٹل رول پلے کر ہی رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان کی ایفرٹس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا, اٹ واز ناٹ پاسبل, ٹھیک ہے. اور جو یہاں پہ سلسلہ چلتا رہا, بیچ میں جناب اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے, لیکن اس کو ان ڈیپتھ جا کے ہم ان ڈیٹیل جا کے ہم ڈسکس ضرور کرنا چاہیں گے, کیونکہ اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں پوری دنیا کے سامنے یہ جناب ایگریمنٹ MOU سائن ہونے جا سکتا ہے. اب اس میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگلے 7 دن کے اندر جب یہ MOU سائن ہو جائے گا تو اس کے بعد نیٹی گریٹیز پہ بات چیت ہوگی. تو وہ سیشنز کہاں پہ ہوگے اس کی ممکنات میں سے شامل ہے, بلکہ اس کی جو پاسبلٹیز ہیں, بلکہ اس میں جو اگر کہا جائے کہ 90% سے زیادہ پاسبلٹیز یہ ہے کہ یہ ساری نیٹی گریٹیز پاکستان کے اندر بیٹھ کر بھی ڈسکس کی جا سکتی ہے. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. جناب میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایمبیسڈر شمشاد احمد صاحب, سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں جناب, ان کے ساتھ بھی بات کروں گا. وائس ایڈمرل فیصل شاہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, اور اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا جناب جنرل سمریز سالک صاحب سے. لیکن پہلے میں جناب شمشاد صاحب سے بات کر لوں اور جناب وائس ایڈمرل صاحب سے بات کر لوں, اور ذرا میں ان ڈیپتھ جا کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزیں کچھ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. شمشاد صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. اس ساری سچویشن کو اگر دیکھا جائے, اس ساری سچویشن کو اگر یہ 8-9 پوائنٹس اگر ہم سامنے رکھیں اور اس پہ اگر ہم بات کرنا چاہیں, تو اس میں ایک رول جو ہے, ایک جو ہمیں جو آپ ہمیں سمجھا دیں, ایجوکیٹ کر دیں ہمیں, اور وہ یہ ہے کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا. کیا یہ جو MOU سائن ہوگا یا اس کے بعد جو ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے اس میں جناب اسرائیل کی نوڈ بھی ہوگی, یا کل ہم دیکھیں گے کہ جناب کوئی اسرائیل ایز اے اسپوائلر کوئی کام کر سکتا ہے یہاں پہ. ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ جی شمشاد صاحب. آپ نے بشر مسئلے کی جڑ اٹھا دی ہے. مسئلہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے. ورنہ دیکھا جائے تو ایران اور امریکہ کے تعلقات میں تو کوئی پرابلم تھا ہی نہیں until Netanyahu brought in Donald Trump during his first term. تو یہ سچویشن اس وقت دیکھنے والی یہی ہے کہ اسرائیل کہاں کھڑا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں اس سارے کمپلیکس ایشوز میں اسرائیل کی پوزیشن اس کو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ کرنا یہ بھی ہم سب کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے. اب تک جو مڈل ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں، خلیجی ریاستیں، انہوں نے اپنی سلامتی کے لیے امریکہ کو عہدے دے دیے تھے، تو ان کو اسرائیل سے خطرہ تھا اور ایران سے خطرہ تھا. اور اب جو حالات آئے ہیں ان سب کی امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے. جو کچھ انہوں نے سوچ رکھا تھا وہ ثابت نہیں ہوا، وہ بالکل ختم ہو گیا. اب جو بات ہے، آپ نے بہت اچھی اسرائیل کی بات کی ہے کہ اسرائیل کے اپنے ڈیزائنز ہیں. تو اس نے جب سے اکتوبر 23 سے جو خلیج غزہ کی جو جینوسائیڈل کلنگز کی ہیں، جتنے لوگ مار دیے ہیں اور جس قسم کے وہ حرکتیں کرتا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی پھر رکاوٹ ایران کی طرف سے آئی، جس کی وجہ سے پھر سارا غصہ ان کا امریکہ اور اسرائیل کا ایران پہ اترا اور وہ جنگ کی شکل اختیار کر گیا جو 28 فروری والی تھی. اب دیکھنا یہی ہے کہ پاکستان کی انوالومنٹ سے ایک نیا ایلیمنٹ آیا ہے، میں آپ کو بتا دوں، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ مبشر پہلی دفعہ نہیں ہے، پاکستان نے بڑے بڑے رول ادا کیے ہیں. میں بتاؤں، گزشتہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہم نے سب سے پہلے جو بڑا رول ادا کیا تھا وہ پہلے جو 50 سال سے سرد جنگ تھے اس میں امریکہ کی جو پیوٹل کنٹینمنٹ پالیسی تھی، جو جنگ تھی، اس میں پاکستان نے رول اتنا بڑا ادا کیا تھا کہ اس کو کولڈ وار جیت کے دی تھی، جس کے نتیجے میں سوویت امپائر ڈسمینٹل ہوئی تھی اور اس کے بعد برلن کی دیوار گر گئی تھی، ایسٹ جرمنی آزاد ہو گیا تھا. تو مقصد کہنے کے بڑے بڑے واقعے پہلے ہو چکے ہیں. اور پھر رچرڈ نکسن کے زمانے میں ایک اور واقعہ ہوا تھا جس میں جنرل یحییٰ نے امریکہ اور چائنا کی صلح کروائی تھی. تو یہ جو قسم کے واقعے اس وقت پاکستان کی انوالومنٹ ان سب واقعات سے کم نہیں ہے. میں کہتا ہوں گلوبل سطح پر یہ بہت امپورٹنس کی حامل ہے. اور جو آپ نے جس طریقے سے گنوایا ہے کہ اچھی باتیں، حوصلہ افزا باتیں کہی ہیں، اگر وہ باتیں درست ہو جاتی ہیں اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تھوڑی بہت ہارمنی اپنی پوزیشن میں پیدا کر لے، کنسسٹنسی پیدا کر لے اور کوہرنس پیدا کر لے، تو شاید یہ ہم کہتے ہیں توڑ پہنچ جائے گی گالے. بس یہ میں چاہتا ہوں کہ اصل چیز یہی ہے کہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ آئی ول بوم ایران، آئی ول ناٹ بوم ایران، آئی ول ڈو دس، آئی ول سائن دا ڈیل، جب تک وہ یہ رٹا لگاتا جائے گا ہر چیز آخر پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. تو اب ساری کہانی جو ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ یہ سب اسرائیل پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ سب ڈونلڈ ٹرمپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب تک وہ کنسسٹنسی نہیں شو کرتا، کریڈیبلٹی نہیں دیتا اور اپنے سٹینڈ پر کھڑا نہیں ہوتا، کمٹمنٹ جو کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، اس وقت تک nothing can be said about this whole issue. One question شمشاد صاحب، دیکھیں یو آلسو نو اینڈ وائس ایڈمرل صاحب کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے یہ کہ صرف 2.5% جوئش لابی جو ہے یا زائنسٹ جو ہیں وہ امریکہ کے اندر اسرٹ کرتے ہیں، ان کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں، امریکہ کی اکانومی کو. ناؤ اگر وہ امریکہ کی اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں جیسے کہ کئی عرصے سے کر رہے ہیں، ان میں سے میرے خیال 0.5% ان کی تعداد بڑی ہوگی پچھلے کئی دہائیوں سے، اور وہ امریکہ کی اکانومی کنٹرول کر رہے ہیں، تو پھر ٹرمپ جو ہیں وہ کیوں اسرائیل کو، کیوں جوز کو ناراض کریں گے؟ ان کو ناراض بھی تو نہیں کر سکتے نا. تو وہ کیسے ان کو لے کے ساتھ چلیں گے when this MOU is signed and ultimately it leads to like an agreement. دیکھیے، یہ جو امریکہ کو انفلوئنس کرتا ہے اسرائیل، اس کی جو ایپیک شیپیک باڈیز ہیں، جو جتنا جوش انفلوئنس وہاں پہ حاوی ہے، ایپسٹین خاص طور پر، ایپسٹین کے جو پروڈکٹس ہیں، کانگریس بھری پڑی ہے ایپسٹین پروڈکٹ سے. ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف از دی پروڈکٹ آف ایپسٹین. تو اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ نہیں پہلی ٹرم تک آیا اس وقت تو حالات بالکل ٹھیک چل رہے تھے. یعنی انقلاب کے بعد، ایران میں انقلاب کے بعد 79 کے بعد 47 ایئرز تک کوئی جھگڑا نہیں تھا. یہ تو بلکہ ایک سٹیج پہ اوباما کے پیریڈ میں آ کے تو 9 سال بعد
یہ جو نیوکلیر کا مسئلہ ہے ہر چیز طے ہو گئی تھی. جے پی او کا جو تھا پروگرام تھا وہ سب چیزیں سائن ہو گئی تھی. وہ نئے سے اس بندے نے نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو آگے لگا کے یہ سارا کام شروع کیا ہے. اس کے بعد یہ کہانی نیا روپ اپنا لیتی ہے. اب دیکھنا یہی ہے میں بلکہ اسرائیل کے سلسلے میں ایک اور ایلیمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اب ایک موقع پاکستان کو بہت بڑا مل گیا ہے. یہ جو ہمارا جو ثالثی کا رول ہے اس سے ہم پورے مڈل ایسٹ میں اپنا کردار صرف مڈل ایسٹ میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنا کردار اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور وہ اس طریقے سے کہ جس طرح یورپینز نے جس وقت جنگ ختم ہوئی تھی دوسری جنگ تو وہ آپس میں جو جھگڑے فرانس کے جرمنوں اور دوسرے یورپینز کے تھے تو انہوں نے ایک معاہدہ آپس میں سائن کیا تھا جس کو نیٹو کہا جاتا تھا. ٹریٹی بیس اور وہ نیٹو ٹائپ میں ہمیشہ سے میں پچھلے 5 سال سے یہ پرپوزل ترکوں ایرانیوں سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈسکس کرتا رہا ہوں. اور میں نے کنٹریز بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اس میں 10-12 ممالک کو ہم اکٹھا کر کے ان کے ساتھ ایک مسلم نیٹو ٹریٹی بیسڈ آرگنائزیشن بنائے اور اس سے یہ جو اڈوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. باہر کے اڈے بڑی طاقت انوالومنٹ ختم ہو گئی. امریکہ کی ویسے بھی رول اب کم ہو گیا ہے. اس وقت ہمیں چاہیے کہ اس ملک کے اس ایریا کے جتنے بھی ممالک ہیں خلیجی ریاستیں ایران پاکستان ترکیے اور اس کے ایجپٹ اور سیریا اور عراق یہ سب مل کے آپس میں ایک دوسرے کی سیکیورٹی کو واؤچ کریں اور یہ کہیں کہ تمہاری سیکیورٹی میری سیکیورٹی اور ہم ایک دوسرے کا دفاع کریں گے. اور وہ جو ہم نے سعودیوں کے ساتھ ڈیفنس ٹریٹی کیا ہے اس قسم کا ٹریٹی آپس میں کر کے. ٹھیک ہے شمشاد صاحب آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستان جو ہے اس ریجن میں ایک سیکیورٹی امبریلا کا رول ادا کر سکتا ہے. ون اینڈ سیکنڈلی واٹ یو آر سیئنگ از کہ جو آپ نے یاسر عرفات والی بات کی اس پہ میں مزید آپ سے کچھ کوشچنز کرنا چاہوں گا. میں آپ کے پاس دوبارہ ہوں گا اس پہ میں نے مزید تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. میں ذرا وائس ایڈمرل صاحب کے پاس چلا جاؤں. ریئر ایڈمرل صاحب کی طرف چلا جاؤں. ریئر ایڈمرل صاحب ایک یہ جو 9 پوائنٹس ہیں جو سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ گارنٹی ہو فریڈم آف نیویگیشن ان دا گلف اسٹریٹ اینڈ سی آف عمان. ذرا اس کو تو ایکسپلین کریں یہ اس سے کیا مطلب ہے کہ اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے. رانا صاحب بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. فریڈم آف نیویگیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جگہ ہے لائک اسٹریٹ آف ہارمز ہے یا گلف آف عمان ہے یا پرشین گلف ہے اس میں تمام جہاز حفاظت کے ساتھ سیفٹی کے ساتھ آزادی کے ساتھ گزر سکیں. ان کو کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی ہرڈل نہ ہو کوئی ٹیکس نہ دینا پڑے اور ایک آبی گزرگاہ ہے جو کہ سب کے لیے کھلی ہو. یہ اس کا مطلب ہے فریڈم آف نیویگیشن کا عرف عام. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے حالیہ میرے خیال ہے آج یا کل انہوں نے ایک اعلان کیا ہے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے انہوں نے ایک ایریا مارک کر دیا ہے جس عمان کا سارا ایریا شامل ہے اسٹریٹ آف ہارمز ساری شامل ہے اور پرشین گلف کا بھی تھوڑا سا حصہ شامل ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی جہاز گزریں وہ ہم سے پہلے کوآرڈینیشن کر دیں اور پھر وہ گزر جائیں وہاں سے. ٹیکس نہیں لگا رہے ٹول نہیں لگا رہے لیکن کوآرڈینیشن کرنا لازمی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کنٹرول اپنا اسٹریٹ آف ہارمز پہ رکھنا چاہتا ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. یہ کنٹرول اس نے اس 40 دن کی جنگ کے نتیجے میں حاصل کیا ہے اور اگر ایران یہ کنٹرول چھوڑ دیتا ہے تو اس کو یہ پتا ہے پھر دوسرے ممالک اس کا کنٹرول حاصل کر لیں گے کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلے رکھنا سب کے حق میں ہے. تو ایران ایک ایسا میکینزم چاہتا ہے جس میں اس کو ریونیو جنریشن بھی ہوتا رہے اور فریڈم آف نیویگیشن بھی رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریونیو جنریٹ نہیں کرنا چاہتا لیوی نہیں لینا چاہتا. جی فی الحال تو نہیں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے بٹ آئی ایم سوری میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ چیز کہ فیصل صاحب کہ یہ اگر لیوی نہیں لینا چاہتا کیونکہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں اس طرح اگر وہ لیوی لے گا کوئی ٹیکسز لے گا ایران لینا شروع کر دے تو اس طرح تو پھر اور ملاقہ کی اسٹیٹس ہیں اور دوسری جگہیں ہیں وہ بھی لینا شروع کر دیں گے پھر تو ایک ایشو بن جائے گا.
جی بالکل، یہ تو پھر ایک میکینزم بن جائے گا، پریسیڈنٹ بن جائے گا جس کو باقی لوگ بھی فالو کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ انڈونیشیا ملیشیا سے شاید وہ میٹنگ ہو رہی تھی کہ جی اگر ایران ایسا کرتا ہے تو پھر ہم بھی ملاقہ اسٹریٹ پہ ایسا کریں. تو میرا خیال ہے ایران بہت بات چل رہا ہے لیکن وہ اس کا کنٹرول ضرور رکھنا چاہتا ہے. کنٹرول کیسے رکھنا چاہتا ہے شاہ جی؟ مجھے وہ ذرا ایکسپلین کریں نا. کیا وہاں پہ جو مائنز لے ڈاؤن کی گئی ہیں، جو ڈرفٹ وے بھی ہوتی رہتی ہے، تھوڑے سے موومنٹ ہوتی ہے، تو وہ اس میں اس وجہ سے کہہ رہا ہے وہاں پہ کنٹرول رکھنا چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈیمیج نہ ہو، کوئی اچھے سینس کی بات کر رہا ہے، یا وہ کیا، کیونکہ اس کی ڈی مائننگ بھی تو ہونی ہے نا آئندہ آنے والے دنوں میں، تو کس وجہ سے کنٹرول کیسے رکھ سکتا ہے؟ کنفرم یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے مائنز اس میں پھینکی ہے نہیں پھینکی ہے، صرف اعلان کر دیا. اگر مائنز کا صرف اعلان بھی کر دیا جائے تو وہ یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ مائننگ ہوئی بھی. اچھا، تو یہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ ایران نے مائننگ کی ہے. کوئی ایسا کوئی شاہ جی کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ جس میں پتہ چل سکے کہ جناب مائننگ ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یو آر ایکسپرٹ آن نیول افیئرز، تو آپ وہ تو فزیکلی آپ کو وہاں جانا پڑے گا اس علاقے میں اور پھر ان مائنز کو ڈھونڈنا پڑے گا. تو وہ ایک رسکی آپریشن ہے اور اس رسکی آپریشن میں آپ کو بالکل ایک فریڈم آف نیویگیشن ہونا چاہیے، آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں. خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ جو کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی طرح ہوں، کنسٹرکٹڈ واٹرز ہوں، ریسٹرکٹڈ واٹرز، تو وہاں پہ آپ کو بہت محتاط رہ کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی ملک یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہاں پہ مائن پھینکی ہوئی ہے تو آپ کو اس کو بلیو کرنا پڑے. اچھا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے یہ جانچنے کے لیے کہ اس نے واقعی مائن پھینکی یا نہیں. تو اتنی سب پوری دنیا اس وقت یہ بلیو کر رہی ہے کہ ایران نے مائنز پھینکی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اسے نہ پھینکی ہو، صرف اعلان کر دیا ہو. وہ بھی نیول اصطلاح میں مائننگ ہی تصور کیا جاتا ہے. ایران مجھے یہ لگتا ہے کہ کنٹرول اس کا حاصل رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ایران کو یہ پتا ہے کہ اگر اس نے یہاں سے کنٹرول ہٹا لیا تو پھر باقی دنیا کے ممالک آ کے اس کو کنٹرول کریں گے اور یہ انشور کریں گے کہ دوبارہ اس کو ایران بند نہ کر سکے یا ریسٹرکٹ نہ کر سکے. تو میرے خیال ہے ایران کی ایک مجبوری بن گئی ہے اب کہ اس نے اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. حالانکہ جیوگرافیکل ایڈوانٹیج اس کو ہے، اگر وہ یہاں پہ اپنا ہاتھ اٹھا کے لیتا ہے اور یہاں اس کو 28 فروری سے پہلے والے سٹیٹس پہ لے جاتا ہے تو ایران کسی بھی وقت دوبارہ اس کا کنٹرول حاصل کر سکتا ہے کیونکہ جیوگرافیکل ایڈوانٹیج ہے. لیکن ایران یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی اور ملک کی فوج آ کے، کوئی اور ملک کی نیویز آ کے یہاں پہ پیرا دینا شروع ہو جائیں، اس کے ٹیریٹوریل واٹرز میں داخل ہو جائیں، اس کے بالکل کوسٹ کے قریب وہ اسٹیشن ہو جائیں. ایران یہ بھی نہیں چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایران کی مجبوری ہے کہ وہ اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے، بے شک ٹول نہ لے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن بٹ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے شاہ جی؟ اور اگر پاسبل ہے تو کیا یہ ایکسیپٹیبل بھی ہوگا امریکہ کو؟ دیکھیں یہ بہت اس کی مخالفت ہو رہی ہے، خاص طور پہ خلیجی ریاستیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں کیونکہ ان کا تو سارا دار و مدار اسٹریٹ آف ہارمز پہ. اگر کسی ایک ملک کے پاس اسٹریٹ آف ہارمز چلی جاتی ہے یا فار ایگزامپل کوئی بھی اسٹریٹ یا چوک پوائنٹ چلا جاتا ہے تو پھر باقی ملک تو اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے، اس پہ ڈپینڈ کریں گے، اس کی مرضی کے مطابق جائیں گے آئیں گے. تو کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹ آف ہارمز ایک بون آف کنٹینشن بن جائے گا جو آگے بات چیت ہوگی اس میں. فی الحال جو کوشش ہو رہی ہے ایک فریم ورک بنانے کی، میرا خیال ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول لوز کیا جائے، امریکن بلاکیٹ بھی اٹھایا جائے اور ایران بھی یہاں پہ اپنا کنٹرول لوز کرے تاکہ جو فریڈم آف نیویگیشن ہے، جو ایز آف نیویگیشن ہے، ایز آف ٹریڈ ہے، اس کو بحال کیا جائے جتنا زیادہ کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلا آبجیکٹو تو یہی ہے. لیکن اب اس کا فیوچر میں پرماننٹ کیا فریم ورک ہوگا، کیا میکینزم ہوگا، وہ پھر جب بات چیت ہوں گی تو اس پہ میرا خیال ڈیسائیڈ ہوگا. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہوگا سب کے لیے، نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ سب کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا کہ کسی ایک ملک یا دو ملکوں کی وہاں پہ اجارہ داری. بالکل صحیح بات ہے آپ کی، کیونکہ پھر وہ ایک ایشو جو ہے وہ وہیں پہ پڑا رہے گا اور وہ ایک بون آف کنٹینشن بن جائے گا. اور وہ پھر ایک اس ایشو کو اگر سارٹ آؤٹ نہ کیا جائے تو جو بھی ایم او یو اگلے کچھ گھنٹوں میں سائن ہو سکتا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، وہ پھر ایگریمنٹ میں بدلنا یا بدلے جانے میں پھر بڑی پرابلمز ہو سکتی ہیں جب تک کلیئرٹی نہ لے کے آئے ایران کہ جناب اسٹریٹ آف ہارمز میں کرنا کیا ہے. کیونکہ ویسے تو وہ انٹرنیشنل واٹرز ہی بنتا ہے نا جی شاہ جی، ایسے ہی ہے نا؟
جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ کلیئرٹی ہو اور ہر کوئی ایگری کرے اس پہ. اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ جی کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کرے گا اور یہ 28 فروری سے پہلے والے سٹیٹس پہ چلا جائے گا, تو میرا خیال ہے ایران کے لیے یہ بھی ون ون سچویشن ہے. ایران کے لیے اگر سینکشنز ریلیف دے دیا جائے اور اس کے جو ایسٹس ہیں ان کو انفریز کر دیا جائے, تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہورمز کا کنٹرول چھوڑ دے, اس پہ کوئی ٹول ٹیکس نہ لگائے اور ایگریمنٹ کر لے دنیا کے ساتھ کہ جی میں بھی نہیں کنٹرول کرتا, آپ بھی کنٹرول نہ کریں. ٹھیک کوئی اس میں ملک نہ. مطلب اس طرح ہو سکتا ہے کہ جناب میں بھی پیچھے ہٹ جاتا ہوں, آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں, انٹرنیشنل واٹرز ہے, لیکن کوئی ادھر یہاں پہ آ کے اسرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے اس اسٹیٹ میں. پھر چیزیں شیپ اپ ہو سکتی ہیں. اچھا شمشاد صاحب, ایک مجھے چیز ذرا سمجھائیں کہ دیکھیں یہ ایگریمنٹ کی صورت اختیار کرتا ہے, اے ایم او یو جو ہونے جا رہا ہے, یہ ایگریمنٹ کی صورت اختیار کرتا ہے, تو اس میں گلف سٹیٹس جو ہیں, گلف سٹیٹس کہاں پہ کھڑی ہوں گی اینڈ گلف سٹیٹس کس طریقے سے لیں گی اس سارے ایم او یو کو یا اس ایگریمنٹ کو which is going to happen in the days to come. And secondly, مجھے ایک چیز شمشاد صاحب بتائیے کہ پچھلی گفتگو میں آپ بات کہہ رہے تھے کہ یاسر عرفات کو جب یہ چیزیں مشرف نے بتائیں آپ کے کہنے پہ تو وہ وہاں پہ رو پڑے, لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے شمشاد صاحب, یاسر عرفات نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی اسٹیٹمنٹ ہمارے جو کشمیر کا کور ایشو ہے اس کی فیور میں نہیں دی. تو پھر اس کو ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ جی, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ اس چیز کو ذرا سمجھا دیجیے. وہ تو اس بات پہ آنے سے پہلے میں یہ جو آپ نے یہ جو اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے آپ لوگ جی, تو اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کے لیے یہ جو اسٹیٹ ہورمز کا جھگڑا ہے یہ بعد میں شروع ہوا ہے, پہلے تو کبھی ریز ہی نہیں کیا تھا. اور اگر ایران کی دوسری شرائط مان لی جائیں, بالخصوص سینکشنز اٹھانے کی اور گارنٹی کہ اٹیک امریکہ نہیں کرے گا, تو وہ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے وہ ایشو نہیں ہے. اب اگر اس نے ٹیمپریریلی, جس طرح ایڈمرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹیمپریریلی اٹھا لی ہے, یہ کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, تو پھر وہ ایشو نہیں ہے, تو بات دوسری پرابلمز ہیں ان پہ کوئی ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے. آپ کا جو یہ ہے, لیکن ایک چیز شمشاد صاحب پہلے بتا دیجیے بیفور وی گو ٹو دا نیکسٹ کوشچن, اس کو آنسر کرنے سے پہلے, اس میں گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ پاکستان تو چلے ایک وائٹل رول پلے کر رہا ہے, اس میں چائنا اور رشیا بھی گارنٹی دے سکتا ہے ایران کو؟ دیکھیں اس میں آبویسلی گارنٹی والی بات نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. اچھا اوکے, کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا, کوئی بھی نہیں دے سکتا. جب ٹرمپ جیسی شخصیت آ جائے تو اس نے تو یونائٹڈ نیشنز کو ناکارہ بنا دیا ہے, سلامتی کونسل ہے کرپل کھلی ہے, تو اس وجہ سے گارنٹی اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک خطے کی ریاستیں خود اپنی گارنٹی نہ دیں. ٹھیک ہے جی. میرا سارا جو سیناریو جو میں کر رہا ہوں وہ سیناریو یہ ہے کہ کم از کم 10 ریاستیں ہیں خطے کی, میں نام دیکھتا ہوں لے سکتا ہوں, ایران, پاکستان, ترکی, 3 بڑی اسلامی ریاستیں جو ہیں, اس میں ایران شامل ہے, اور اس کے علاوہ 3 گلف کی ریاستیں, سعودی عربیہ, قطر اور امارات, 6, اس کے علاوہ 7واں ایجپٹ, 8واں 9واں سیریا, 10واں لبنان. تو یہ 10 ممالک ہیں. یہ اگر اکٹھے مل کے اب باقاعدہ پرنسپلڈ ایک ٹریٹی سائن کریں. شاہ صاحب ویری کوئکلی ذرا اس پہ بتا دیجیے گا, وہ جو پچھلا سوال تھا جو میں نے آپ سے کیا تھا اباؤٹ یاسر عرفات, بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر. اس میں سمپل بات یہ ہے کہ ہماری پوزیشن اسرائیل پر بڑی کلیئر ہے کہ جس دن اس فلسطین کا مسئلہ حل ہو گیا تو ہمارے لیے کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا کہ ہم اسرائیل کو نہ ریکگنائز کریں. بیروت انیشیٹو کو بنیاد بنا کر جب ہم ٹریٹی سائن کریں گے تو اس کے مطابق ہماری ساری شرطیں پوری ہو جائیں گی, اور بلکہ دنیا میں امن آ جائے گا. یہ سارا مسئلہ دنیا میں امن آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. مجھے یہاں پہ آپ دونوں سے اجازت لینی پڑے گی اور بریک کی طرف جانا پڑے گا, اور بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب جنرل سالک صاحب, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جنرل سمریز سالک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی جنرل صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم, سو نائس آف یو. The player is all mine جنرل صاحب. جنرل صاحب اب تو ایک سعودی ٹی وی نے بھی 8-9 پوائنٹس دے دیے ہیں کہ جناب ان 8-9 پوائنٹس پہ
ایران اور امریکہ ایگری کر جاتا ہے تو کسی بھی وقت جو ہے ایک ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے، اینڈ ود ان 7 days پھر اس میں جو نیٹی گریٹیز ہیں ان پہ ڈسکشن شروع ہو جائے گی. آپ کے خیال میں یہ جو پوائنٹس ہیں، میں ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلنا چاہوں گا میں. an immediate comprehensive and unconditional ceasefire on all fronts, land, sea and air. یہ تو امیڈیٹلی ہو جائے گا جنرل صاحب؟ دیکھیں جس طریقے سے جس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں، میرا تو خیال ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے نیگوشیٹڈ پیس. یہ جو جن 8 پوائنٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کل رات سے یہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں، اور میرے نزدیک یہ جو 8 پوائنٹس ہیں دے لے آؤٹ اے روڈ میپ فار دا فیوچر. اس میں جو جیسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز اور نیوکلیر کے اوپر کوئی شاید امیڈیٹ کوئی کنڈیشن ہوگی یا کچھ ایگریمنٹس ہوں گے، لیکن یہ 8 پوائنٹس میں جو 7th پوائنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو فیوچر مطلب ود ان 7 days جو باقی کی ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ یہ نیگوشیشنز انیشیٹ کی جائیں گی. جی تو میرے نزدیک یہ جو 8 پوائنٹس ہیں یہ بہت کمپریہنسو ہیں، بہت بینائن ہے فار دا مومنٹ، اور اگر اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے ابھی تک ہو رہا ہے ایران کا جو ہے وہ اپر ہینڈ نظر آتا ہے. اس سچویشن میں اگر یو ایس ایگری کر جاتا ہے امیڈیٹ سیسیشن آف آل ہاسٹیلٹیز دیٹ از ایئر سی اینڈ لینڈ، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک سائے آف ریلیف ہوگا، نہ صرف ایران کے لیے، امریکہ کے لیے، اور بلکہ پوری دنیا کے لیے. اچھا جن صاحب، ایک اور چیز اس میں ہے، پوائنٹ 6 جو پوائنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ آف اے جوائنٹ مانیٹرنگ اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم. وہ میکنزم کیا ہو سکتا ہے؟ رانا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی جو ان کے کی ایشوز ہیں، لائک کچھ ڈیمانڈز ایران کی ہیں، کچھ ڈیمانڈز یو ایس کی ہیں، دونوں کے دونوں اس سے بچ نہیں ہو رہے. سو ٹو بگن ود، اگر صرف اتنا ایگریمنٹ ہو جائے کہ یہ جو سچویشن ہے اس کو روکا جائے بجائے اس کے کہ یہ ایسکلیٹ ہو دوبارہ جنگ کی طرف، اور ود ان 7 days جو باقی ایریاز ہیں جو کہ سینسٹیو ایشوز ہیں، نیوکلیر کی ڈیمانڈ یو ایس کی طرف سے ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کی ڈیمانڈ یو ایس کی طرف سے ہے، ایران کی طرف سے ریپریشنز اور ڈی فریزنگ آف ایسٹس کی ڈیمانڈ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر میکنزم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک نیوٹرل پارٹی جو کہ جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک کی رول پلے کر رہا ہے، اس میں کچھ گارنٹر ہو جائیں اور دونوں پارٹیز بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر 1 by 1 بات چیت کریں اینڈ دے کم ٹو این ایگریمنٹ آن آل دا کی ایشوز. اور میرا خیال ہے کہ ٹو بگن ود یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ سرو کر سکتا ہے ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر، کہ ایٹ لیسٹ کانفیڈنس ہو کہ ہم دوبارہ لڑائی کا راستہ نہیں اڈاپٹ کر رہے، بلکہ ہم اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جس کے اوپر ہماری نیگوشیٹڈ پیس ڈیل ہوگی. جنرل صاحب، گارنٹرز کون کون ہو سکتے ہیں؟ چائنا، ٹرکی یا اور کوئی ملک بھی ہو سکتا ہے بیچ میں گارنٹر؟ دیکھیں میرے نزدیک تو اس وقت جو گلوبل پوزیشن کو دیکھا جائے، اور ریسنٹ اسی مہینے میں جو وزٹس ہوئی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور پریزیڈنٹ پیوٹن کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے لاجیکل اور پوٹنٹ گارنٹر بن سکتا ہے وہ تو چائنا ہی ہے. ٹھیک. چائنا اور رشیا، اینڈ آئی سی بوتھ آف دم ایز اے بلاک جو کہ ایسٹرن بلاک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ڈیفینیٹلی اس میں ٹرکی کا بھی ایک عمل دخل ہو سکتا ہے، اور پاکستان تو ان اینی کیس میرے خیال میں آئندہ بھی جو یہ انفولڈ ہوں گی چیزیں تو پاکستان کا بھی ایک بہت کلیدی کردار ہوگا ان فردر نیگوشیشن جو آئٹم وائز آگے اس کے بعد چلیں گی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مین گارنٹر ہوگا وہ رشیا اور چائنا ہوگا. دس از واٹ یو سیئنگ، رائٹ؟ ایبسولوٹلی، کیونکہ دیکھیں گارنٹر کے پاس کچھ ویئر ود آل ہونا چاہیے، کچھ لیوریجز ہونے چاہیے کہ وہ دونوں پارٹیز کو بٹھا سکے اور ان کو کچھ چیزوں کے اوپر باتوں کے اوپر منوا سکے، اور وہ لیوریجز میں سمجھتا ہوں اس وقت چائنا کے پاس ہی ہیں. اچھا، پھر اگر چائنا گارنٹی دے سکتا ہے اس سارے ایگریمنٹ کی اور ایک گارنٹر کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے چائنا، تو پھر یہ جو یہاں پہ ایک شک رکھی ہے، ایک کنڈیشن رکھی ہوئی ہے ایران نے کہ جناب وہ انرچڈ یورینیم جو ہے وہ رشیا کو نہیں دے گا، جیسے اس نے پاسٹ میں دیا تھا وہ نہیں دے گا. سو اس پہ کوئی ہو سکتی ہے مزید بات چیت، یا اس پہ کوئی فلیکسیبلٹی دکھا سکتا ہے ایران؟
رانا صاحب جو دو کی ایشوز اس وقت سامنے آ رہے ہیں نا, ایک نیوکلیر والا اور ایک اسٹریٹ آف ہارمز والا. نیوکلیر کے اوپر یو ایس نہیں بات کر رہا اور اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ایران نہیں بات کر رہا ایز آف ناؤ. کل کو کیا ہوتا ہے دیٹ از سم تھنگ میٹر آف ججمنٹ. نیوکلیر یو ایس کے لیے کریٹیکل ہے ٹو سیکیور اے وار ٹرافی, تاکہ وہ جسٹیفائی کر سکیں کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے جنگ کی تھی اور انہوں نے یہ حاصل کر لیا ہے. اور جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ ایران کے لیے کریٹیکل ہے. میرے نزدیک ایران کو بھی پتا ہے کہ اس کے اوپر اجارہ داری ٹینیبل نہیں ہے. اس نے صرف اس کو اسٹریٹ آف ہارمز کو ایز اے بارگیننگ چپ رکھا ہوا ہے میری اسیسمنٹ میں. ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی ایران اپنی اجارہ داری اسٹریٹ آف ہارمز پہ نہیں رکھ سکے گا, نہ اس کو چائنا سپورٹ کرے گا, نہ اسے دنیا سپورٹ کرے گی, لیکن اس کو وہ ایک بارگیننگ چپ رکھے گا کچھ اور باتیں منوانے کے لیے. اچھا, تو یہ جو ایک اور جس میں جو پوائنٹ 8 پوائنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے جناب کہ گریجول لفٹنگ آف یو ایس سینکشنز ان ایکسچینج آف ایرانز ایڈیرنس ٹو دا ٹرمز. جو سینکشنز ہیں وہ گریجولی ایران سے اٹھائی جائیں گی, یہ مطلب ہوگا اس کا, اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیزیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی کہ پھر ان کے جناب جو سینکشنز ہیں اٹھائی جائیں گی. مطلب وہ مانتا جائے گا ایران کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو لے ڈاؤن کرے گا امریکہ, تو پھر اس سے جناب سینکشن اٹھائی جائیں گی. اس کا تو مطلب یہی نکلا نا. دیکھیں رانا صاحب, جو اگر آپ دیکھیں پاسٹ میں تو جنگ میں بھی ایران نے اپنا ہیوی ہینڈ, مطلب ایک اس کا پلڑا بھاری تھا. اس کے بعد نیگوشیشن ابھی جو ایز آف ناؤ, کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز بلاکڈ ہے جس کی وجہ سے پوری ورلڈ کمیونٹی اکانومی افیکٹڈ ہے. یو ایس جو ہے میرے نزدیک زیادہ ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے ایز کمپیئر ٹو ایران. نہ وہ ری انیشیشن کر سکتا ہے ہاسٹیلیٹیز کی, بیکاز کیا حاصل کریں گے جو پہلے حاصل وہ مطلب نہیں کر سکے. اس کے بھی وہی رزلٹ ہوں گے جو پہلے تھا, انلیس وہ گراؤنڈ کے اوپر ٹروپس بھیجیں جس کے کانسیکوینسز بہت سویر ہیں. تو اس سچویشن میں ایران کی جو ڈیمانڈ تھی کہ جی ہمارے سے سینکشن لفٹ کی جائیں, اگر وہ امریکہ اسی طریقے سے ایکسیپٹ کر لیتا اور ایٹ ونس سینکشن لفٹ کر دیتا ہے تو یہ تو بہت بڑی کیپیٹولیشن ہوتی. سو میرے نزدیک یو ایس نے اس کو کنڈیشنل کر دیا ہے, اس کو فیز وائز کرے گا. باقی جو کی آبجیکٹ جو ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ نے پہلے ذکر کیا 6 اور 7 سیریل کے اوپر, کہ ایک میکنزم بنائے گا, ان کے اوپر بات چیت ہوگی اور کسی ایگریمنٹ پہ پہنچیں گے, ان سے لنک کر کے وہ سینکشنز کو لفٹ کرتا رہے گا رادر دین ایٹ ونس ان سینکشنز کو لفٹ کرنے کے. تو کیا یہ ایران کو سوٹ کرے گا؟ لیکن جا کے بعد جو اینڈ میں ہے جو ون ون سچویشن جو بنتی ہے امریکہ کی, وہ یہ بنتی ہے بیک ہوم کہ جناب وہ بتائے کہ جناب جو نیوکلیر انویسٹمنٹ تھی یا جو ایران نے نیوکلیر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اس کو اس نے جناب ختم کروا دیا, یا فار دیٹ میٹر اس کو جناب ڈائلیوٹ کروا دیا یا واٹ ایور. ٹھیک ہے, سو وہ اگر کنڈیشن میٹ نہیں ہوتی تو دیٹ مینس کہ ساری سینکشنز ون گو میں ختم نہیں ہوں گی, سو گریجولی ہوں گی. سو مین سینکشنز جو ہیں پھر بھی ایران پر رہیں گی. اس کو اس طرح لیا جائے یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ جی؟ دیکھیں رانا صاحب, میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یو ایس کو ایک وار ٹرافی چاہیے جو کہ ایکچولی جنگ میں وہ حاصل نہیں کر سکا. اب وہ وار ٹرافی لینا چاہتا ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر کہ نیوکلیر ڈیل ایسی ہو جو کہ اوباما کی ڈیل سے بہتر ہو, اور میں دنیا کو بتا سکوں کہ یہ میرا مقصد تھا جنگ کرنے کے لیے, اور ہیئر از دا اچیومنٹ جو میں نے اس جنگ سے حاصل کی ہے. ایران کو بھی یہ پتا ہے کہ امریکہ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. ایران اس کو ڈینائی کر رہا ہے. ایران کہتا ہے کہ نیوکلیر کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے, ابھی ہم شروع میں ڈسکس نہیں کریں گے, شروع میں ہم باقی ایشوز کو ڈسکس کریں گے. تو میرے نزدیک فیزڈ لفٹنگ آف سینکشنز جس کا ابھی ذکر ہو رہا ہے وہ بھی میرے نزدیک ایران کی فیور میں ہے. بیکاز دیکھیں ایران نے کیا کچھ حاصل کر لیا. ایران نے آبجیکٹیوز حاصل نہیں کرنے دیے. ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو چوک کر کے پوری دنیا کو اس جنگ کا حصہ بنا لیا. ایران نے امریکہ کے جو ایلائز ہیں ان کو امریکہ سے ہٹا دیا. ایران نے ابھی تک جو لیٹ سے اگر یہ آج کل جب بھی یہ ایم او یو سائن ہوتا ہے تو تب تک نیوکلیر کے اوپر کوئی ایسی کنسیشن نہیں دی. یہ تو آگے جب بات چیت چلے گی تو تب ہوگی. سو ایران نے اس بات پہ بھی راضی کر لیا کہ آپ سینکشنز لفٹ کریں گے, آلدو وہ فیزڈ ہوں گی. تو میرے نزدیک تو ایران کی گیمز ہی گیمز ہیں. اچھا ایک چیز اور سمجھائیے گا. دیکھیں یہ چیپٹر 6 کی بات کر رہا ہے ایران کہ جناب افرمیشن آف کمپلائنس ود انٹرنیشنل لا اینڈ دا UN چارٹر,
یہ کوئی UN کی مور لگانا چاہ رہا ہے, لگوانا چاہ رہا ہے ایران اس پورے ایگریمنٹ پہ کہ جناب چیپٹر 6 کی بات کر رہا ہوں میں, کہ جناب اس پہ مور لگ جائے یونائٹڈ نیشن کی بھی, اور جو ایگریمنٹ ہو اس پہ سارے سٹک کر کے رہے, چاہے ایران ہو چاہے امریکہ ہو. یہ تو چلے بات سمجھ آتی ہے, لیکن واٹ اباؤٹ اسرائیل؟ اسرائیل اس ساری چیز سے مانے گا, اس ساری چیز کو, اس سارے ایگریمنٹ کو فالو کرے گا منو من, یا اس میں ifs and buts ہیں؟ دیکھیں اسرائیل اس وقت تک ایک بیڈ چائلڈ اور ایک سپوائلر کے طور پہ کام کر رہا ہے, اور وہ پہلے دن سے انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا. اسرائیل نے ہی امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا, اور اسرائیل بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو اسرائیل کے آبجیکٹیوز ہیں, وہ پورے کیے بغیر اس جنگ سے نکل جائے. لیکن امریکہ کے لیے بہت کریٹیکل ہو چکا ہے. امریکہ کا جو ہے وہ امریکہ کے لیے کہ فیور میں نہیں ہے اس جنگ کو جاری رکھے. اب اٹ از اپ ٹو امریکہ کہ وہ کیسے رین ان کرتا ہے اسرائیل کو. میرے نزدیک تھوڑی بہت بٹرنس ضرور آئے گی, جیسے کہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ پرابیبلی کوئی ایکسچینج آف بیڈ ورڈز ہوئے ہیں بٹوین نتن یاہو اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ. اور 2025 کو میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پبلکلی فاؤل لینگویج یوز کی تھی اسرائیل کے خلاف. تو اسرائیل سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت زیادہ خوش نہیں ہے. وہ ایک انٹرنیشنل بلی بن چکا ہے, اور جو کریٹر ہے اسرائیل کا, جس کسی نے اسرائیل کو کریٹ کیا تھا, دیٹ از دا ویسٹ, ان کو آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا ہے. سو اب تو یہاں تک باتیں شروع ہیں کہ جی اسرائیل از ناٹ پراکسی آف یو ایس, بلکہ یو ایس از دا پراکسی آف اسرائیل. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے کہ اس طرح کے جو القابات ہیں ان سے جان چھڑوائیں. ان کے لیے اپنے چیلنجز گھر پہ بہت زیادہ ہیں, پولیٹیکل چیلنجز ہیں. ابھی تو انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں کہ جی میرے بعد اگر کوئی فنیٹک آ گیا یو ایس میں تو بہت زیادہ پرابلمز ہوں گی. سو دیٹ مینز ورچولی ہی از تھنکنگ آن دوز لائنس. سو میرے نزدیک اسرائیل ڈیفینیٹلی بٹرنس ضرور آئے گی, اسرائیل چونچراں بھی کرے گا, لیکن الٹیمیٹلی اسرائیل کو بہت ساری باتیں ماننی پڑیں گی. جب آپ بات کر رہے ہیں جنرل صاحب کہ جناب ان کے تعلقات, یعنی کہ امریکہ کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ تھوڑے سے ٹرکی ہو سکتے ہیں, لیکن دا ریالٹی چیک از کہ 2-3% آف Jews are like literally controlling the American economy. اس کا کیا ہوگا بتائیے؟ آپ کیسے امریکہ یہ ساری چیزیں افورڈ کر سکتا ہے کہ جناب وہ ساری چیزوں کو لیٹ اٹ گو کر دے ساری چیزیں؟ اکانومی, پھر بھی اکانومی تو ہے نا, جو جوز ہیں, جو زائنسٹ لابی ہے, اس نے تو پورا امریکن اکانومی کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. 2-2.5% تو لوگ ہوں گے سارے, ان کو کیسے ناراض کرے گا؟ رانا صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, ناٹ صرف اکانومی بلکہ میڈیا کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں یو ایس کے. لیکن یہ کہ ایک جنگ جو کہ اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ, اسرائیل کے رادر آئی وڈ سے کہ ایک میکنیشن کی شکل میں امریکہ اس میں داخل ہوا, اور اس جنگ سے بھی امریکہ کو بھی نظر آ رہا ہے, اسرائیل کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے جس مقصد کے لیے ہم گئے تھے. سو اٹس nobody wants to reinforce the failure, کہ وہ فیلئر کو کنٹینیو کریں. اب اسرائیل کے ریلیشن شپ کی ناٹ ہیپن کہ ایک جنگ کی وجہ سے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ بریک آف ہوں گے, بلکہ یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی جس طریقے سے ایران اور یو ایس کے درمیان میں گیو اینڈ ٹیک کی سچویشن چل رہی ہے, اسی طریقے سے اسرائیل بھی گیو اینڈ ٹیک کی سچویشن میں کسی نہ کسی کی بات پہ مان جائے گا. اور بڑے لیوریجز ہیں, یہی تو صرف یہی تو نہیں کہ ایک جنگ کی وجہ سے وہ جو یو ایس اور اسرائیل کے ہسٹورک ٹائز ہیں وہ ایک دم سیور ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. تو اسرائیل کی ابھی بھی ڈپینڈنس ہے امریکہ کے اوپر اکوپمنٹ کے لحاظ سے, بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد اسرائیل کی ولنریبلٹیز بہت کھل کے سامنے آئی ہیں. کیا پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ آئرن ڈوم کو جو ایرانین میزائلز ہیں وہ پینیٹریٹ کریں گے؟ تو کیا ان ولنریبلٹیز کو امریکہ اسرائیل ایڈریس نہیں کرنا چاہے گا فار دا فیوچر؟ اگر وہ کرنا چاہے گا تو کہاں سے کرے گا؟ وہ یو ایس سے کرے گا. یو ایس ابھی بات کر رہا ہے آئرن ڈوم کو کنورٹ کرنے کو گولڈن ڈوم, وہ نئی اپنی جو ہے وہ R&D کرنا چاہتے ہیں, نئے سسٹمز بنانا چاہتے ہیں. تو اسرائیل جو ہے وہ کسی صورت میں بھی امریکہ کو گیو اپ نہیں کر سکتا, اور اسرائیل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سے قطع نظر ایسے کام کرنا شروع کر دے انڈیپینڈنٹ آف دا یو ایس کے جو کہ یو ایس کو ایکسیپٹیبل نہ ہو. ٹھیک ہے جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. ویل وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون جی, کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ایک MOU سائن ہو سکتا ہے بٹوین امریکہ اینڈ ایران, اور اس میں
ایک بہت اہم رول پلے کرے گا جناب رشیا بھی اور چائنا بھی، اور چائنا نے ایک جناب گارنٹر کے طور پہ، اور چائنا ایک گارنٹر کے طور پہ بھی سامنے آ سکتا ہے. لیکن آئی وڈ سے کہ جناب ہیٹس آف ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر کہ جنہوں نے جناب بالکل کنٹینیوسلی ڈپلومیسی جو ہے وہ جاری رکھی، اور پوری دنیا کو جو کہ دکھائی دے رہا تھا کہ جناب ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا سکتی ہے، اس خطرے کو ٹالا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.